اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور گابھن اونٹنیاں ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور جب لوگ گروہ در گروہ جمع کر دیے جائیں گے، اور جب زندہ درغور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان چیر دیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں چھپنے والے اور ظاہر ہونے والے ستاروں کی جو چلتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم کھاتا ہوں کہ جب وہ ڈھل جاتی ہے، اور صبح کی قسم کھاتا ہوں جب وہ نمودار ہوتی ہے کہ بے شک وہ چیز ایک مکرم فرشتے کا قول ہے جو بڑا طاقتور ہے، عرش والے کے پاس اس کا ایک بڑا مقام ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے پھر وہ امانت دار بھی ہے۔ اور آپ کے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، انہوں نے اسے یعنی فرشتے کو دیکھا ہے ایک مرتبہ واضح افق پر، اور وہ غیب کی بات بتانے میں بخل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ شیطان مردود کا کلام ہے۔ چنانچہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یقیناً وہ نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، چنانچہ تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے، اور تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے مگر جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ تکویر ہے، اور اس کے بعد والی سورہ انفطار ہے۔ جیسا کہ ان کے الفاظ سے ہی ظاہر ہے، متشابہات میں سے ہے، یعنی ان کے الفاظ سے ہی ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں کا مضمون قریب قریب ایک ہی ہے، یعنی قیامت سے پہلے کے آنے والے حالات اور قیامت کے بعد آخرت کے دن آ جانے کے بعد کے آنے والے حالات اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ تقریباً مضامین ایک ہی ہیں۔ قیامت کی ہولناکی کو اور اس کے خطرناک پن کو، یعنی اتنی خطرناک چیز اور اتنی ہولناک چیز جو انسان کو ہلا کر رکھ دے، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر یہ بات بیان فرمائی کہ اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ یوم قریب، کہ جو زلزلہ ہے قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت قریب ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ وہ اتنا خطرناک ہوگا اور اتنا شدید ہوگا کہ اس دن حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، یعنی اسقاط حمل، یعنی کسی حاملہ خاتون کا حمل گر جانا، یہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ اسی لیے ہم عام طور پہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ایسی خاتون ہوتی ہیں جو حمل سے ہوتی ہیں، ان کو ڈاکٹرز بھی بہت ساری چیزوں کا پرہیز بتاتے ہیں،
اور خاص طور پہ سب سے زیادہ جو پرہیز بتایا جاتا ہے وہ اس چیز کا کہ آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ہوتی رہیں، اپنے کھان پان پر دھیان دینا ہے اور ٹینشن بالکل بھی نہیں لینا ہے، اس لیے کہ اس سے اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو گربھ میں پل رہا ہے جو بچہ، جو حمل میں جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس وقت کی ہولناکی کو بیان اس انداز میں فرمایا کہ اس دن حمل والی عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے انتہائی محبت والے رشتے کی طرف اشارہ کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک دودھ پیتے بچے کا، دودھ منہ بچے کا جو ماں سے رشتہ ہوتا ہے، ماں سے جو تعلق ہوتا ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس محبت کے لیے اردو ادب کے اندر کئی سارے اشعار استعمال کیے گئے، کئی سارے تمثیلیں استعمال کری گئیں کہ ایک دودھ پیتے بچے سے ماں کو کتنی زیادہ محبت یا کتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ ایسے خطرناک دن اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس دن سے ڈرو۔ اب اس دن سے ڈرنے کا تعلق سیدھی سی بات ہے، بہت موٹی سی بات ہے کہ وہ کام کرے جائیں جو کام اس دن انسان کو سرخرو کریں، یعنی انسان کے عزت میں اضافہ کریں، انسان کو کامیاب و کامران کریں، انسان اس دن فخر کے ساتھ زندگی گزارے، اس کو زیادہ پریشانی لاحق نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر حشاش و بشاش ہو، جیسا کہ پیچھے آیا تھا کہ بہت سے چہرے اس وقت حشاش و بشاش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، کھلتے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں سے الگ ہی بشاشت ٹپک رہی ہوگی، ان کے چہروں کا حسن دو بالا ہو رہا ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جو اس پر اترے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے فق پڑ رہے ہوں گے، چہرے پر گرد و غبار اڑ رہی ہوگی۔ یہ دو کیفیتیں اور دو حالتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، یہ ایک ان کے تعلق سے فرما بردار ہیں اور ان کے تعلق سے جو نافرمان ہیں۔ چنانچہ اس دن کی سختی کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ اچھا، یہ وہ ساری چیزیں جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہیں، یعنی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ جو باتیں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے یہ نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے ان باتوں کی طرف یعنی اتنی سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عام طور پہ کوئی سورج لپیٹ دیا گیا یا عام طور پہ ستارے گر گئے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نہیں، عام طور پہ جنگلی جانور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ اچھے اور برے لوگ الگ الگ کر دیے جائیں، ایسا بلکہ اس دن کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ جو چیزیں نہیں ہوتی تھیں دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، جس کا تصور بھی نہیں تھا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ تمام کر کر بتائے گا۔ تو فرمایا کہ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور ستارے جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب گابھن اونٹنیوں کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا جائے گا۔ عربوں کے یہاں پر پہلے تو اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی بہت زیادہ یعنی قابل قدر چیز، اور ظاہر سی بات ہے جو جانور ہیں، جو انسان جیسے پشو پالن کرتا ہے یا اس طرح سے جو کام تجارت کرتے ہیں جانور، ان کے یہاں پر میل سے زیادہ فیمیل کی ویلیو رہتی ہے، اس لیے کہ وہ میل تو صرف ایک ہے، نر تو صرف ایک ہے، لیکن وہ مادہ جو ہے وہ کئی سارے بچوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا عربوں کے یہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی زیادہ ان کو پسندیدہ تھی، اور اس کے بعد ایسی اونٹنی جو گابھن ہو، یعنی حاملہ اونٹنی جو بچہ دینے والی ہو، ایسی اونٹنی عربوں کے یہاں پر بہت زیادہ قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بات بیان فرمائی تھی کہ اے علی، اگر تمہارے کہنے سننے سے ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرخ گابھن اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وہاں پر یہ بات بیان فرمائے کہ کتنا زیادہ عربوں کے یہاں پر اونٹ، اور پھر اونٹ میں پھر اونٹنی، اور اونٹنی میں گابھن اونٹنی کتنی زیادہ اہمیت والی ہوتی، کتنا یعنی اس کو سنبھال کے رکھتے تھے عرب کہ یہ جو ہے آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے تجارت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ فرمایا اس کو بھی لاوارث چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جنگلی جانور یعنی جو عام طور پر جمع نہیں ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ جمع کر دیے جائیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کے فرق، کسی کا کوئی کسی کو فرق نہیں پڑے گا، ہر شخص اپنے اندر پریشان ہوگا، حتیٰ کہ جانور بھی، یعنی ظاہر سی بات تو کیفیت تو ان کے سامنے بھی آنے والی۔ یہ الگ بات ہے کہ آخر
اخروی اعتبار سے ان کا انجام مٹی ہونا ہے، لیکن کیفیت تو ان کے سامنے بھی آنے والی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگ گروہ در گروہ جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اچھے ایک طرف اور برے ایک طرف۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درغور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ یہ عرب کے مشرکین مکہ کے یہاں پر عام بیماری تھی، آپ عام طور پر معلوم ہے سب کو کہ وہ لڑکیوں کو عار کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے زمین میں گاڑ دیتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے پسند نہیں کریں گے کہ ہماری بیٹی کسی کو دیں یا کوئی ہمارا داماد بنے۔ یہ تو ان کے یہاں پر ایک طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت ذکر کر کے قیامت تک کے آنے والے تمام وہ طریقے جس سے کہیں پر بھی لڑکے اور لڑکی کے مقابلے میں، بیٹے اور بیٹی کے مقابلے میں امتیاز ہو رہا ہو، ان دونوں کے اندر فرق ہو رہا ہو، اللہ رب العالمین نے ان تمام کی جڑ کاٹ دی، تمام کی جانی۔ یعنی اگر دنیاوی اعتبار سے جو ماڈرن زمانہ ہے، مثلا وہ لوگ جو ہے اتنے زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھے تو وہ جو ہے زمین میں پیدا ہونے کے بعد گاڑ دیتے تھے۔ اگر آج ترقی یافتہ دور کے اندر لوگ معلوم کر کے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا کر کے کہ بھئی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، معلوم کر کے جو ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں، تو کہا یہ بھی انتہائی خطرناک جرم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بیٹے اور بیٹی ہو جانے کے بعد بیٹے اور بیٹی کے اندر فرق کرتے ہیں۔ اگر فرق کرنے کا جواز ہوتا یا فرق کرنے کی گنجائش ہوتی تو فرق یہ کیا جا سکتا تھا کہ بیٹی کو زیادہ دیا جاتا، فرق یہ کر سکتے تھے کہ بیٹی کو ترجیح دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے انتہائی محبت ضرب المثل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ یعنی تصور کریں کہ ایک باپ بیٹی کے لیے اٹھ رہا ہے، یعنی وہ رشتہ ہے جس میں تکلف نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پہ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ہے وہ اپنے استاد کا ادب تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنا اپنے والد کا ادب نہیں کر سکتا، کیونکہ فطری چیز ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، رات دن اس کے شب و روز گزر رہے ہیں، اس کا اتنا ادب نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بیٹھا ہے، اس کے والد بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے والد کے اوپر بیٹھ جائے، لیکن وہ استاد کے اوپر نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ استاد سے اس کا تعلق کم ہے تھوڑی دیر کے، لیکن والد تو ہمیشہ اس کے سامنے ہے، تو ہمیشہ جو چیز سامنے رہتی ہے وہاں پر تکلف نہیں ہوتا ہے، وہاں بے تکلفی ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ اچھے ہونے کا جو پیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ یہ بتایا کہ اس کے پڑوسی کہیں کہ وہ اچھا ہے یا اس کی بیوی کہے کہ وہ اچھا ہے۔ یعنی دنیا کو تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اچھا بڑھیا لباس پہن کر دھوکہ دے سکتا ہے، اچھا بڑھیا جو جبہ دستار اور قبے کے ذریعے انسان دھوکہ دے سکتا ہے، کسی بھی تصنع یعنی بناوٹ کے ذریعے انسان دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن پڑوسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں بے تکلفی ہوا، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ وہ لوگوں میں چاہے کتنا بھی اچھا بتا دے اپنے آپ کو، لیکن جب پڑوس سے اس کا معاملہ ہوگا، کوئی اٹیچمنٹ ہوگا تو اس کی اوقات پتہ چل جائے گی کہ انسان کیسا ہے۔ یہی معاملہ اس کا بیوی کے ساتھ بھی ہے۔ ایسی بے تکلفی والے رشتے، یعنی عام طور پہ تکلف نہیں ہوتا ہے، ایسے بے تکلفی والے رشتے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ادب اور احترام کرتے تھے کہ جب آپ آ جاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی مبارک چادر پیش کرتے تھے کہ آپ اس پہ تشریف فرمائیں، اور ان کے پیشانی مبارک پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ انتہائی درجے کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ مقام اور مرتبہ بیٹیوں کا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی طرح کا فرق، چاہے کوئی زندہ درغور کرے یا کوئی جو ہے پہلے سے معلوم کر لے۔ اور اسی لیے جو ہے ایک بات یہ میں بھی اب ایک یعنی سبق کے طور پہ عرض کر دوں کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کا ولادت ہونے والی ہے، ایک فطری چیزیں انسان کا ذہن بن جاتا ہے، بھائی یا تو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو لہٰذا یہ فطرت جو ہے انسان کی ذہن بن جاتا ہے، اس حد تک تو برا نہیں ہے۔ فطرت جو ہے انسان نے سوچا سمجھا نہیں، ایک ذہن بن گیا، لیکن ذہن کے اوپر بیٹے کو حاوی کر لینا، بس یہی سوچنا بیٹا ہی ہوگا، نام بھی سوچ رہے ہیں بیٹے کا ہی سوچ رہے ہیں، ساری چیز بیٹا حاوی کر لینا، اور اس کے بعد اگر بیٹی ہو گئی تو پھر انسان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ اس لیے فطرتاً جو ہے اتنا ٹھیک ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، فطری لگاؤ انسان کو ہوتا ہے، مثلا 2 بیٹیاں ہو گئی، اب دل کرے گا بیٹا ہو جائے، یا اسی طرح 2 بیٹے ہو گئے، دل کرے گا بیٹی ہو جائے، یہ فطرت یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کو غالب کر لینا کہ پھر قرآن نے کہا ان لوگوں کے بارے میں کہ جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے بیٹی کی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ یعنی ذہن میں تو ان کا وہ تو بہرحال مشرکین مکہ تو ناپسند کرتے تھے بیٹی کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایمان والا ناپسند نہیں کرتا ہے الحمدللہ،
اس میں ایمان والے کا امتیاز ہے کہ بیٹی کو ناپسند نہیں کرتا ہے، بلکہ وہی پیار محبت ساری چیز دیتا ہے، لیکن کبھی کسی چیز کو زیادہ دماغ پہ سوچ لینے کی وجہ سے ایک تصور بن جاتا ہے، ہم دن بھر کسی چیز کو اگر سوچ رہے ہیں تو خواب میں بھی وہی چیز دکھنے لگ جاتی ہے، یہ بالکل تجربے کی بات ہے۔ تو لہذا زیادہ بیٹے کو سوچا، زیادہ بیٹا ہوگا اور اگر بیٹی ہو گئی تو پھر انسان وہ خوشی نہیں کرتا ہے جو اس کو بیٹے کے ہونے پر ہوتی۔ لہذا جب ولادت کا بھی ہونا ہو تو انسان وہ فطری طور پر یہ رکھے، اللہ سے مانگے، اگر بیٹا چاہیے بیٹا مانگے، بیٹی چاہیے بیٹی مانگے، اللہ سے عافیت کے ساتھ ہر چیز مانگے، لیکن غالب کسی چیز کو نہیں کرے۔ غالب اگر کر رہا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جب بیٹی اس کو بتایا جائے گا بیٹی آ گئی ہے تو وہ خوش نہیں ہوگا، یا خوش تو ہو جائے گا لیکن اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا خوش اس کو بیٹے کے ولادت پر خوشی بیٹے کے ولادت پر ہوتی۔ لہذا ان تمام آیات کا اللہ رب العالمین نے رد، ان تمام خرافات کا اللہ نے رد فرما دیا، قیامت تک کے آنے والی تمام چیزیں۔ اب یہاں پر ایک بات ضمناً آ گئی، وہ میں عرض کر دوں کہ عام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں غیب کے تعلق سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رحم میں کیا ہے، یعنی جو ہے ماں کے پیٹ میں، یا اسی طرح کوئی بھی مادہ ہے فیمیل ہے اس کے پیٹ میں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یعنی یہ نر ہے کہ مادہ ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے جب سائنس نے ترقی کری، اتنی ترقی کر لی کہ وہ یہ بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، حالانکہ قانونی طور پہ جو ہے اپرادھ ہے، لیکن بہرحال ہر کوئی قانون کا پالن تو کرتا نہیں ہے، معلوم کرنے والے کر بھی لیتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوا کہ قرآن کی یہ بات اس وقت یا اس دور کے اعتبار سے صادق نہیں آتی ہے، یا ہو سکتا ہے قرآن کریم کے بعد اس زمانے کے لیے ہو، اس زمانے کے لیے نہیں ہو۔ یہ ایسے اعتراض مستشرقین بھی کرتے ہیں، اور غیر مسلم میں بھی وہ لوگ جو سرسری طور پر پڑھنے والے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ لہذا اس کے جوابات مفسرین نے کئی سارے دیے ہیں، ان میں سے 2 جواب سب سے زیادہ اہم ہیں۔ سب سے زیادہ اہم جوابات تو کئی ہیں لیکن سب سے زیادہ 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ اللہ رب العالمین بلا واسطہ کسی کی اللہ کو مدد نہیں ہے، کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے، کسی آلے کے ذریعے اور کسی چیز کے ذریعے، کسی مشین کے ذریعے نہیں، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ جانتا ہے اس بات کو کہ اس کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ اس بات کو ڈائریکٹ جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو نسبت کری اپنی طرف وہ اس وجہ سے کری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی انسان جان رہا ہے، اگر کوئی انسان تحقیق کر رہا ہے تو مشینوں کی محتاج ہے، مشینوں کی وجہ سے وہ تحقیق کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشینیں غلط جواب دے دیتی ہیں۔ ایک جواب تو مفسرین نے دیا، بڑا مضبوط جواب ہے، اور دوسرا جواب اس سے بھی زیادہ مضبوط وہ یہ ہے کہ ایک وقت گزر جانے کے بعد، یعنی الٹرا ساؤنڈ بھی تب بتلائے گا کہ ایک زمانہ گزر جائے گا، چند ہفتے گزر جائیں گے، چند مہینے گزر جائیں گے، اس کے بعد وہ مشین بتائے گی کہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اللہ رب العالمین نطفہ اندر جانے سے پہلے سے ہی جانتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، بلکہ ابھی تو جو ہے نطفہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو باپ کی صلب و پشت میں ہے، بلکہ یہ بھی بہت دور کی بات ہے، ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، اس وقت سے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ لہٰذا کہیں سے کہیں تک بھی اللہ رب العالمین کے اس اعلان پہ ذرہ برابر بھی زد نہیں پڑتی ہے، ذرہ برابر بھی چوٹ نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کا یہ اعلان قیامت تک کے لیے ہے کہ 5 چیزوں کا علم خاص طور پہ اللہ کو ہے، اس کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک اس میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اور زندہ درغور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور صحیفے یا نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، اور آسمان جو ہے چیر دیا جائے گا، اور جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ اس وقت علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا جو اس نے پیش کیا ہے، جو اس نے اللہ کے سامنے بتایا ہے، لے کر آیا ہے، ہر شخص جان لے گا۔ پھر فرمایا اب میں قسم کھا کر یہ بات، اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چھپتے ہیں پھر ظاہر ہوتے ہیں، چلتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ ڈھل جاتی ہے، اور صبح کی قسم کھاتا ہوں جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد میں یہ بات کہتا ہوں کہ انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک معزز فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرنے کے لیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کر دی کہ ان کی بات ہے، حالانکہ حقیقی معنی میں اللہ کی بات ہے، وہ پیغام بن ہیں، وہ ایک قاصد کی حیثیت ہے ان کی، اور ان کا مقام یہ ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین،
عرش والا جو ہے یعنی اللہ رب العالمین، اس کے پاس ان کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے، اس لیے اور پھر وہ امانت دار بھی ہیں. یعنی اتنی زیادہ ایسی بڑی شخصیت جو خود مکرم ہے، اللہ کے یہاں جس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ شخصیت جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے اور جو امانت دار ہے. اتنی زیادہ بڑی، اتنی خصوصیات کے حامل شخصیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی ذمہ داری دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول فرمائیں. اور وما صاحبکم بمجنون، اب جس کو دیا جا رہا ہے یہ تو وہ شخص ہے جو لے کر آ رہا ہے، شخص نہیں یعنی فرشتہ جو لے کر آ رہا ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی اتنے بلند و بالا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ مجنون یا دیوانے نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اسے یعنی حضرت جبرائیل کو دیکھا ایک مرتبہ واضح افق پر. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل حالت کے اندر 2 یا 3 مرتبہ دیکھا ہے. ان کی الگ الگ کیفیات تھی، کبھی کسی ایک مشہور صحابی کے شکل میں آتے تھے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، لیکن 2-3 مرتبہ، ایک مرتبہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا. اس بنیاد پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی. تو اسی طرح اشارہ ہے کہ واضح افق پر ان کو دیکھا. وما هو علی الغیب بضنین، اور غیب کی باتیں بتلانے پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب کی باتیں بتلائی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو باتیں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ تمام باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلا دیتے تھے. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی جو امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرد ہے، یہ صرف عالم یا داعی یا واعظ یا معلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے کہ دین کی ہر بات بیان کری جائے. ہر بات، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بیان کری جائے اور بڑی سے بڑی بات بھی بیان کری جائے. ہم کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی چھوٹی بات پہ کون عمل کر رہا ہے یہ بول کے چھوڑ دیتے ہیں، یا اتنی بڑی بھاری بات کا کون دماغ لگا رہا ہے یہ بول کر چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دین کی ہو یا بڑی سے بڑی بات بھی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا ہے. کوئی ایک بات بھی آپ نے دین کی نہیں چھپائی ہے، ایک بات بھی ایسے نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے فائدے کی ہو اور نہیں بتائی. مثال کے طور پہ ایک بہت عام سی مثال ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، شادی بیاہ کا رواج عام طور پہ، اب یہ شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں یہ ہر علاقے کے اعتبار سے، ہر معاشرے کے اعتبار سے، بلکہ ہر خاندان کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت، شادی کا مکمل دین بیان کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. اب اس میں ایک طبقہ وہ ہوگا جو جہیز نہیں لیتا ہوگا لیکن وہ بارات کا کھانا کھاتا ہوگا، لہٰذا بات دونوں بیان کری جائے، بارات بھی غلط ہے جہیز بھی غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک چیز کے اوپر تو آ جائے دوسرے پہ نہیں آ پائے. اللہ سے دعا کرتے رہے، بھئی 2 چیزیں خراب تھیں، اگر ان کے یہاں پر 2 چیزیں مثلاً تھی کہ بھئی جہیز کا بھی لین دین ہوتا ہے، اسی طرح بارات کا بھی معاملہ ہوتا ہے، دونوں میں سے ہم نے ایک چیز کو چھوڑ دی، تو یہ کہنے سے یہ تو ہوا، کہنے سننے سے کہ 2 میں سے ایک چیز بہرحال اس نے چھوڑ دی، اللہ کے ذات سے امید دوسری بھی چھوڑے گا. اسی طریقے سے کسی علاقے میں 10 بری رسم و رواج شادی کے تعلق سے چل رہی ہیں، اگر ان کو ایک ایک کو نامزد بیان کرنا ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت صرف جو ہے میٹھی میٹھی باتیں بیان کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی جب اگر میٹھی بات اثر نہیں کرتی ہے تو ڈاکٹر کڑوی گولی بھی دیتا ہے، لہذا بیان کرنا ذمہ داری ہے اور امت میں اثر بھی ہوتا ہے الحمدللہ. کبھی ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آج یہ شادی ہو رہی ہے، اس وقت پتا چلا کہ یہ رسم و رواج ہے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ہم تو ہمیں مجبوراً رسم کرنا پڑے، لیکن انشاءاللہ آئندہ اگلی اولاد کی شادی ہوگی تو یہ نہیں کریں گے. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ انسان ارادہ عزم کر لیتا ہے، اللہ آنے والے وقت کے لیے حالات سازگار بنا دیتا ہے. لہذا ہر چیز چھوٹی سے بات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کعبے کی طرف مت تھوکو، اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. کوئی یہ نہیں بولے تو تھوکنے کا طریقہ بھی کیا بیان کریں، نعوذ باللہ کے بیت الخلاء کا طریقہ یہ بھی نہیں، ہر چیز بیان کرنا ضروری ہے، چھوٹی سے لے کے بڑی تک ہر چیز. اب اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین لوگوں کے صلاحیتوں کے اعتبار سے، بعض بہت زیادہ ایمان کے اندر پختہ کار ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں دین کی وجہ سے، نہیں بھائی اللہ کہہ رہا ہے لہٰذا ہم نہیں کریں گے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے یہاں بہرحال ان کا مقام مرتبہ اللہ بہتر جانے کیا ہے، لیکن ظاہری اعتبار تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں اگر ایمان کے اعتبار سے، تو بڑی چیزوں کو تو بہرحال ایک دم نہیں چھوڑ پاتے ہیں لیکن چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لہذا بات ہر چیز بیان کرنا، دین کے ہر بات بیان کرنا امت محمدیہ کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے کہ آپ نے کسی بات کو نہیں چھپایا،
کسی بات کو نہیں چھپایا، بلکہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے نازل کرو وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ان کیس، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور بھی نہیں کہ آپ کوئی بات چھپائیں گے، لیکن پیغام امت کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی دین چھپایا نہیں جائے گا، دین کی ہر بات بیان کری جائے گی، حتیٰ کہ یہاں تک بات بیان کر دی جس کے اندر عمل نہیں ہے وہ بھی بولے۔ یعنی اگر کوئی انسان فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہ فجر کی نماز کی دعوت نہیں دے، کوئی انسان تہجد نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہ تہجد کی دعوت نہیں دے۔ وہ بات آئی تھی پچھلی صورتوں کے اندر کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بات ایسی کہتے کیوں جس پر عمل نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں جو ہم عام طور پر سمجھ رہے ہیں، وہ اس وقت تفصیل سے بات آئی تھی اس کا مطلب کیا ہے۔ لہذا عمل جس چیز میں نہیں ہے دعوت اس کی بھی دینا ہے، تو جس میں عمل ہو رہا ہے اس کی دعوت تو بدرجہ اولا دینا ہے۔ لہذا ہر بات دین کی بتانا، ہر بات دین کی بتانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، میٹھی ہو یا کڑوی، وہ بتانا ایک انسان کی امت محمدیہ کے فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے یہ جو آپ کے صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی کسی بات کو بتانے میں بخل نہیں کرتے اور یہ شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، چنانچہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ ایک نصیحت کی چیز ہے دنیا والوں کے لیے۔ لہذا تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے، اور تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے مگر اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کی سورہ چھوٹی سی ہے، اس میں ترجمہ کو بات تقریباً وہ سب آ چکی ہے۔ وَمَا إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو ابال دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ پلٹ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں تمہارے مکرم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی اللہ رب العالمین کی بات نہیں ماننے میں یا اللہ کے فرما برداری نہیں کرنے میں کون سی چیز سے تم دھوکے میں آ گئے؟ جان کے ذریعے ہو، مال کے ذریعے ہو، طاقت کے ذریعے ہو، شہرت کے ذریعے، کوئی سی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا نعوذ باللہ مقابلہ کرا دے، کوئی سی چیز ایسی نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا مقابلہ کوئی چیز جب نہیں کرا سکتی تو کسی بھی چیز سے دھوکے میں نہیں آنا، یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ فما الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور متوازن بنایا اور اعتدال کے ساتھ تمہیں بنایا، جس صورت کے اندر چاہا تمہیں ڈھال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم آخرت کے دن کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر نگراں ہیں، کرامن کاتبین، جو لکھنے والے ہیں اور مکرم ہیں، عزت والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، بے شک نیک وکار اور پرہیزگار متقی لوگ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے اور فاسق و فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، اس دن وہ اس میں گر رہے ہوں گے، جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اور وما هم عنها بغائبین، اور وہ وہاں سے چھپ بھی نہیں سکتے، جہنم سے کہیں جا کر چھپ بھی نہیں سکتے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی جان کسی جان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ یوم یفر المرء میں پچھلے ہفتے بات تفصیل سے آ گئی تھی کہ اللہ نے جو انتہائی محبت والے رشتے، انتہائی خلوص والے رشتے، والدین کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ اور بھائی بہن کا رشتہ، انتہائی خلوص والے رشتوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ یوم یفر، اور یفر مطلب بھاگنا، چھپنا اپنا بھی ڈائریکٹ اگر دکھ بھی گئے تو بھاگیں گے، اسی لیے قرآن کا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ وہی لفظ یہاں پر بھی آیا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ایک دوسرے سے انسان بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکومت اور بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.